وہ مسلم افواج جو اس بزدل یہودی وجود کی بزدل فوج سے 20 گنا زیادہ ہیں۔ پورے فلسطین سے لوگ پیدل مسجد اقصی کے دفاع کے لیے پہنچ گئے ہیں، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان۔ یہ ہمارے 1,24,000 انبیاء کا مسکن ہے۔ یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی، یہاں سے معراج پر تشریف لے گئے، اور جب سے یہود مغضوب قوم بنے ہیں اس کے بعد اس کی وارث امت محمدی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف مسجد اقصی نہیں بلکہ اس کے اطراف کو بھی پاک کر دیا ہے۔ تو آخر اس غلاظت کو یہاں جگہ دینے والے لوگ ہیں کون؟ اس یہودی وجود کا وزیر اعظم نتنیاہو کہتا ہے کہ ہمارا مسئلہ مسلم حکمران نہیں ہے بلکہ مسلم امت ہے جس کے اندر ہمارے خلاف شدید رایامہ ہے۔ انہیں کسی عمران خان، کسی اردوگان، کسی شاہ سلمان، کسی خامنئی جیسے ان پلاسٹک کے صلاح الدینوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں یہ سب ان کے پکے یار ہیں۔ ان کا مسئلہ آپ ہیں، ان کا مسئلہ یہ مسلم افواج میں موجود ہزاروں افسر ہیں جو مسجد اقصی کی آزادی کے لیے تڑپتے ہیں، جو اس یہودی وجود کو اکاڑ کر 7 گز زمین میں دفن کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی باغیں آج کے میر جعفر اور میر صادقوں نے کینچر کی ہیں، جو ان کے کمانڈر ان چیف ہیں، جو ان کے حکمران ہیں، جو مغرب کی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیا وجہ ہے کہ لیبیا اور شام کے لیے ترک فوجیں بھیجنے کے لیے دستیاب ہیں لیکن مسجد اقصی کے لیے نہیں ہیں؟ میں پوچھتا ہوں کیا وجہ ہے کہ سعودی فوجیں یمن کے لیے فوراً پہنچ جاتی ہیں، بحرین میں داخل ہو جاتی ہیں لیکن فلسطین کے لیے دستیاب نہیں ہیں؟ میں پوچھتا ہوں ایران کس طرح اپنی اتنی بڑی ملٹری موبلائزیشن شام کے اندر داخل ہونے کے لیے تو کر لیتا ہے لیکن فلسطین کے لیے نہیں؟ پاکستان کی افواج پچھلے 20 سال سے پرائے جنگ میں لڑا دی جاتی ہے، $250 ارب کا نقصان برداشت ہو جاتا ہے، لیکن برما ہو، کشمیر ہو، فلسطین ہو، اس کے حل جناب سیاسی حل ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کس کا دل مانتا ہے کہ ہمیں یہ یہودی وجود سے چھٹکارا سیاسی عمل سے ملے گا؟ بتائیں۔ اگر ہر مسئلہ نا بات چیت اور سیاسی عمل سے حل ہوتا نا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سالوں میں 74 جنگیں نہ کرتے۔ اور حد یہ ہے کہ یہ اپیلیں اس بین الاقوامی برادری سے کر رہے ہیں جو خود اس پورے اس ناسور کی ذمہ دار ہیں، جو اس کے پروٹیکٹر ہیں، جنہوں نے یہ پودا مسلم امت کے قلب میں لگایا ہے، ناجائز پودا۔ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں جو حکمران کہ یہود بہت طاقتور ہیں، یہ بہت بہادر ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں کہ یہ بزدل ہیں اور زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہیں۔ یہ کہتے ہیں بہت طاقتور ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ جنگ سے بھاگ جائیں گے، سورہ ال عمران میں یہ جنگ سے بھاگ جائیں گے۔ یہ ہمیں کہتے ہیں مغرب ان کا مستقل ساتھ دے گا، ہم کیا کریں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حشر میں ارشاد فرماتا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم سمجھتے ہو یہ ایک ہیں، یہ سارے کفار ایک ہیں، ان کے دل جدا جدا ہیں، یہ نہیں کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ جب ان کے مفادات پہ زخ پہنچے گی۔ جب مغرب کو نظر آئے گا کہ ان کے مفادات ختم ہوں گے تو یہود کو چھوڑ دیں گے۔ یہ کہتے ہیں عرب ہار گئے تھے یہود سے، جناب وہ جعلی جنگیں تھی، وہ اسی لیے لڑی گئی تھی کہ یہ ہمیں ثابت کر سکے کہ ہم یہود سے نہیں لڑ سکتے، ورنہ مسلمانوں کی افواج 20 گنا زیادہ ہیں ان سے، 20 گنا زیادہ ہیں۔ عرب تو کہتے ہیں کہ اگر ہم تھوک دیں تو اسرائیل ڈوب جائے گا۔ اس اسرائیل کی چوڑائی ایک جگہ پہ 10 کلومیٹر ہے، اس کے پاس نہ اسٹریٹجک لوکیشن ہے، نہ اس کے پاس کوئی پوزیشن ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے۔ اس یہودی وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پاکستان، مصر، ترکی، جارڈن، سیریا، الجزائر، کسی ایک ملک کی فوج چھوڑیں، ایک ملک کی ایلیٹ فورس، کوئی SSG، کوئی ایک ملک کی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ، کسی ایک ملک کی فوج کی ایک کور ایئر فورس کے ساتھ مل کر اس ناپاک وجود کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے اور مسجد اقصی میں سجدے کا اعزاز حاصل کر سکتی ہے، صلاح الدین ایوبی کی جانشینی کا شرف حاصل کر سکتی ہے۔ مسلمانوں کے آخری طاقتور خلیفہ سلطان عبدالحمید نے بالکل درست کہا تھا، جو فوج القدس کو آزاد نہیں کر سکتی وہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہے۔ تو اٹھو اے افواج، اٹھو، حرکت کرو اور صحابہ کرام کے وارث ہونے کا حق ادا کرو۔